اس لیے کہتے ہیں کہ غم انسان کوئی چیز نہیں ہے. انسانوں کے ہاتھ سے صدمے، اپنے پرایوں کی پریشانیاں، سکون میں فرق آتا ہے لیکن اجر بڑھتا ہے. اور دل مضبوط رکھا جائے. انسانی خوف یا انسانی ہیبت بہت عارضی ہے. بڑے سے بڑا ظالم، بڑے سے بڑا بادشاہ، بڑے سے بڑا طاقتور آپ کی آنکھوں کے سامنے ڈسمس ہو جائے. جب آپ صحیح ہو، آپ درست سمت پر ہو، کوشش یہ ہو کہ آپ ظالم نہ ہو. زیادتی آپ کی طرف سے نہیں ہونا چاہیے. تو ہر لمحہ، ہر آن، ہر گھڑی اجر ثواب. شاید بعض چیزیں ایسی ہے جو اس طرح پوری ہو جاتی ہے. کبھی اولاد کے نہ ہونے کا غم، کبھی پھر پیدا ہونے کا غم، پھر تربیت و تعلیم کے فکر، پھر انہیں آگے بڑھانے کی فکر. بس یہی زندگی فکر و غم کا مجموعہ. پھر دوسروں کی بچیاں آ جائے، آپ کی بچیاں جائے، مسئلے مسائل. یہ وظائف حیات ہے، زندگی کے مسئلے. اس کے ساتھ آشنا ہونا پڑے گا. اللہ سے خیر مانگی جائے، عافیت مانگی جائے. حدیث شریف میں ہے کہ امتی کو جب غم پہنچے تو مجھے دیکھے اور مجھے یاد کرے، غم ختم ہو جائے. کیونکہ حضرت بہت غمگین رہے. ماں باپ اٹھ گئے، پوری قوم دشمن بن گئی. اللہ کی مدد نصرت تو شامل حال تھی. 4 بیٹھے ہوئے، چاروں کے 4 مر گئے. اور اللہ نے کہا بھی کہ یہ نہیں بچیں گے. یہ بڑے ہو کہ آپ ان کے باپ کہلائے، یہ برداشت نہیں ہے. کتنا نازک مقام ہے. اللہ اکبر. 4 بیٹیاں ہیں، ان میں سے 3 کے جنازے آپ نے پڑھائے. ایک فاطمہ رہ گئی، وہ بھی آپ کے 3 مہینے بعد تشریف لے گئی. دین کتنا بڑا دیا، قیامت تک. جن اور انس، شرق اور غرب، شمال و جنوب، فرش تا عرش، بیٹا ایک بھی زندہ نہیں رہے، سارے فوت ہو گئے. اور تسلی دے دی کہ آپ تو خاتم النبیین ہیں، آپ رسول المرسلین ہیں. یہی بہت ہے. اس لیے پیغمبر کہتے ہیں کہ جب امتی کو صدمہ پہنچے مجھے یاد کر لیں. صدمہ، غم چھٹ جائے گا. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں کان دائم الحزن، ہمیشہ غمگین رہتے. اور جب آپ قرآن شریف پڑھتے تھے نماز میں رات کے اندھیروں میں تو ایسا لگتا تھا کہ عزیز المرجل، جیسے اندر ہانڈیاں پک رہی ہے اور گوشت جلس رہا ہے. توبہ، مثال نہیں ہے اس کی. دوسری طرف آتا ہے کان دائم البشر، یعنی ہمیشہ خوش رہتے تھے. تو علماء کہتے منصب کے اعتبار سے تو غم تھا، لیکن لوگوں کو خوش کرنے کے لیے آپ اس طرح دکھائی دیتے تھے تاکہ اور لوگ غمگین نہ ہو جائے. بہت بڑا مقام، مرتبہ ہے. خود کہا ہے نحن معاشر الانبیاء اشد بلاء، ہم پیغمبر لوگ ہمیشہ تکلیف میں رہتے. ثم الامثل فالامثل، پھر جو ہمارے قریب پھر ان کے قریب. درد دل کے واسطے پیدا کیا ہے انسان کو، ورنہ طاعت کے لیے کچھ کم نہ تھے کر رو بیا. آہا، ایک غم گناہ کا ہے اور جہنم کا ہے، اور وہ نہیں ہونا چاہیے. آخرت کا غم جو ہے وہ ختم نہیں ہوگا. آخرت کی تو نعمت ہے تو خالدین فیہا، تکلیف ہے خالدین فیہا.
ہر ایک ہمیشہ ہے. اس لیے علماء کہتے ہیں یہاں کہ چکمکیاں اتارو چڑھاؤ یہ گزر جائے گا، اس سے مت خفا ہو. اللہ سے خیر مانگے، مدد مانگے، حفاظت مانگے، خوب دعائیں مانگے. پیوستر شجر سے امیدی بہار رکھ. حدیث شریف میں فرمایا کہ جس نے دنیا کے غموں کو پیچھے کیا اور آخرت کے غم کی فکر کرنے لگا، کف اللہ ہمہ ومہمہ او کما قال، اللہ اس کے غم اور غمجن کرنے والی چیزوں کے لیے کافی ہو جائے گا. کہتے ہیں جب بڑا غم آتا ہے، بڑی مصیبت، تو چھوٹی ویسے ہی گزر جاتی ہے، وہ کوئی حقیقت ہی نہیں. شیخ الاسلام شیخ العرب والعجم صدر المدرسین دارالعلوم دیوبند حضرت اقدس حضرت مولانا حسین احمد صاحب مدنی رحمت اللہ علیہ بعض جگہ قیام فرماتے تھے، لوگوں کو بڑی محبت ہو جاتی تھی. جب وہاں سے روانہ ہوتے تو لوگ روتے تھے. تو کسی نے پوچھا حضرت آپ کو بھی صدمہ ہے؟ کہا بالکل نہیں، ذرہ برابر بھی مجھے آپ کا صدمہ نہیں. پوچھا کیوں؟ کہا حضرت مولانا رشید احمد گنگوئی اور حضرت الاستاذ شیخ الہند مولانا محمود الحسن کی وفات پر اتنا غم ہوا ہے کہ اور غم رہا ہی نہیں. لا الہ الا اللہ استغفر اللہ واتوب الیہ. بعض دوست احباب دکھیوں کی درخواستیں لکھ کے دیتے ہیں، خط لکھتے ہیں، وظیفے مانگتے ہیں. میں نے اس لیے آج اس موضوع پر کلام کیا تاکہ غم کا اندازہ لگائے کہ یہ دنیا اب ہے، بس کل ختم ہے. ابھی آئے، ابھی کہتے ہیں، ابھی جائیں گے. آپ کی طرح نہ آئے کبھی مہمان کوئی. وہ کائنات، وہ آخرت، لا الہ الا اللہ استغفر اللہ واتوب الیہ. وہاں کے غم سے، صدموں سے، آگ سے، تپش سے، گرمی سے، حرارت سے، اللہ کی ناراضگی سے اور اس کے بد انجام سے اللہ محفوظ فرمائے.